السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل قرآن پیج نمبر 285 سے ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ پر ایمان لاوے، یعنی اس کی ذات و صفات پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں کے وجود پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہے، یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کجی یا درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 11، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، کیونکہ اکثر معنی مال ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر فرما دیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کی شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرے۔ 12 رکعت سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے۔ اس کی تفصیل دوسری روایت میں اس طرح آتی ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے کیونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ سے ذکر فرما دیا۔ نمبر 15، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور والدین کی نافرمانی نہ کرے اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وجہ سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے، تو مذائقہ نہیں، اور شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، جھوٹی قسم نہ کھاوے۔ نمبر 21، جھوٹی گواہی نہ دے، خواہشات نفسانیہ پہ عمل نہ کرے، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اسی طرح عفیف مرد کو۔ نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، لہو لعب میں مشغول نہ ہو، تماشائیوں میں شریک نہ ہو، کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیب دار لفظ ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کے کہنے سے نہ عیب سمجھا جاتا ہو، نہ عیب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسے کہ کسی کا نام بدھو پڑ جاوے، تو مذائقہ نہیں، لیکن تان کی غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ کسی کا مذاق مت اڑا۔ نمبر 30، نہ مسلمان کے درمیان چغل خوری کر، اور ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر، بلا اور مصیبت پر صبر کر اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو۔ نمبر 34، الاعزہ سے قطع تعلق مت کر بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر۔ نمبر 37، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کر، جمعے اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف و راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، وہ ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ نمبر 40، اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں مت چھوڑ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا
انبیاء علیہ السلام اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ حق سبحانہ و تقدس ہماری سیئات سے درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرماوے تو اس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ پڑھنے والے حضرات سے بڑی لجاجت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیاہکار کی بھی دستگیری فرماویں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔